السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جہانزیب خلیل ایڈوکیٹ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلحے کا لائسنس کس طرح سے حاصل کیا جائے، اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور اس کی کتنی فیس ہوتی ہے۔ حکومت پاکستان نے پچھلے کافی عرصے سے اسلحے کے لائسنس کے اجرا پر پابندی عائد کی ہوئی تھی اور پچھلے سال ستمبر 2021 میں اس پابندی کو ختم کیا گیا ہے۔ اسلحے کے لائسنس کی بنیادی طور پر دو کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک کیٹیگری نان پروہیبٹڈ بور یعنی کہ غیر ممنوعہ اسلحے کا لائسنس، اور دوسری کیٹیگری پروہیبٹڈ بور یعنی کہ ممنوعہ اسلحے کا لائسنس۔ ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ غیر ممنوعہ اسلحے کا لائسنس جو کہ ہر شہری تقریباً آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے، جبکہ ممنوعہ اسلحے کا لائسنس جو ہے اس کے لیے جو شرائط ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ سخت ہوتی ہیں، اور ایک عام شہری کے لیے اس کا حصول تقریباً ناممکن جیسا ہوتا ہے۔ بور بنیادی طور پر اسلحے کی نالی کا سائز ہوتا ہے، جو کہ مختلف ویپنز میں مختلف سائز کا ہوتا ہے، جن میں سے کچھ بور اس کی پرمیشن ہوتی ہے اور کچھ بور ایسے ہوتے ہیں جن کی حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی۔ وزارت داخلہ اس وقت کچھ اسلحہ یعنی کہ 9mm پسٹل، 30 بور پسٹل، 32 بور پسٹل، اور شارٹ گنز میں 12 بور کی شارٹ گن، اور رائفلز میں 223 بور کی رائفل اور 223 بور کے علاوہ 222 بور کی رائفل کے لائسنس کا اجرا کر رہی ہے۔ اسلحے کے لائسنس کے حصول کے لیے جو ڈاکیومنٹس ضروری ہیں ان میں سب سے پہلے آرم لائسنس فارم ہے، جو اس کا فارم ہوتا ہے جسے مکمل طور پر فل کرنے کے بعد اس کے ساتھ اپنی 3 عدد پاسپورٹ سائز فوٹوز اٹیچ کرنی ہوتی ہیں، اور 3 عدد آپ کی CNIC کی کاپیز درکار ہوتی ہیں، اور 3 عدد نیشنل ٹیکس سرٹیفکیٹ، اور اس کے علاوہ ٹیکس ریٹرن کی کاپی، اور اگر وہ جو شخص اس لائسنس کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے اگر وہ سرکاری ملازم ہے تو اس ملازم کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک NOC دی جائے گی، اور اس کے علاوہ نیشنل بینک آف پاکستان میں بھرا ہوا فیس واؤچر وہ بھی اوریجنل سبمٹ کیا جائے گا۔ جو لوگ اسلحے کے نئے لائسنس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان کی فیس کچھ ایسی ہے۔ جو نان پروہیبٹڈ بور کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان کی فیس 6500 روپے ہے، جبکہ جو لوگ ممنوعہ اسلحے کے لائسنس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان کی فیس 10500 ہے۔ وہ لوگ جو اپنے اسلحے کے لائسنس کو رینیو کرانا چاہ رہے ہیں، جو پروہیبٹڈ بور کو رینیو کرانا چاہ رہے ہیں ان کی فیس تقریباً 8500 ہے، اور جو نان پروہیبٹڈ بور کے اسلحے کے لائسنس کو رینیو کرانا چاہ رہے ہیں ان کی فیس تقریباً 4000 روپے ہے۔ ناظرین، اسلحے کے لائسنس کے حصول کے لیے جو پروسیجر ہے وہ ایسا ہے کہ آپ کو ڈپٹی کمشنر آفس یا ہوم منسٹری کے آفس جانا ہوتا ہے، وہاں سے فارم سبمٹ کرنا ہوتا ہے، اور وہ تمام ڈاکیومنٹس جو میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں وہ تمام ڈاکیومنٹس اس کے ساتھ اٹیچ کرنے ہوتے ہیں، اور اپنا فارم فل اپ کر کے اسے سبمٹ کروانا ہوتا ہے، اور آلموسٹ 1 منتھ کے اندر آپ کو آپ کا جو اسلحے کا لائسنس ہے وہ آپ کے ایڈریس پر ڈسپیچ کروا دیا جاتا ہے۔ جو لوگ آباد کے شہروں کے لیے عام لائسنس کا حصول کچھ اس طریقے سے ممکن ہے کہ G11 اسلام آباد میں ایک سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹر بنا ہے، وہاں جا کر ان شہریوں کو عام لائسنس فارم لینا پڑے گا، اور وہ تمام ڈاکیومنٹس جو میں نے پہلے بتائے ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر کے وہ فارم سبمٹ کروانا ہوگا، اور وہ آپ کو ایک ڈیٹ بتائیں گے، اس ڈیٹ پر آپ کو اپنا جو لائسنس ہے وہ کلیکٹ کرنا ہوگا۔ ناظرین، حکومت پنجاب نے نادرا کے تعاون سے ایک ایسا سسٹم متعارف کروایا ہے جس کا نام کمپیوٹرائز عام لائسنس سسٹم ہے۔ اس سسٹم کے تحت پنجاب گورنمنٹ کو اور نادرا کو ان تمام لوگوں کا ریکارڈ جن کے پاس عام لائسنس ہے اس کا ریکارڈ مینٹین کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ یہ سسٹم پنجاب کے 9 اضلاع کے علاوہ لاہور، سرگودا، ملتان، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، سکر اور کراچی میں بھی متعارف کروا دیا گیا ہے، اور اس پر کام شروع ہو گیا ہے، اور لوگوں کو اسمارٹ کارڈ کی شکل میں یہ لائسنس بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔
یہ کمپیوٹرائز عام لائسنس حاصل کرنے کے لیے آپ کو 1400 روپے کی فیس جمع کروانی ہوگی اور ڈی سی آفس میں ایک اپلیکیشن دینی ہوگی. اس کے بعد آپ کو نادرا کا آفس جو ہے وہ وزٹ کرنا ہوگا اور کچھ فارمز ہیں وہ سبمٹ کروانے ہوں گے اور جو فیس واؤچر ہے وہ سبمٹ کروانا ہوگا. اس کے بعد نادرا کی ویریفیکیشن کا عمل ہوگا اور اس کے بعد جو ہے آپ سے آپ کا پرانا عام لائسنس وہ لے لیا جائے گا اور آپ کو نیا ایشو کر دیا جائے گا اور نیا ایشو ہونے کے بعد آپ کو وہ جو پرانا عام لائسنس ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا. ناظرین، سندھ آرمز ایکٹ 2013 کے تحت وہ تمام لوگ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جن کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہ ہوئی ہو اور وہ کورٹ سے کنوکٹ نہ ہوئے ہوں اور ان کی عمر 25 سال ہو، وہ یہ عام لائسنس لینے کے حقدار ہیں اور وہ بآسانی اس عام لائسنس کو لے سکتے ہیں. جو عام لائسنس ایشوئنگ اتھارٹی ہے، اگر وہ کسی وجہ کے تحت اس شخص کو وہ لائسنس دینے سے انکار کرتا ہے تو وہ باقاعدہ جو عام لائسنس کے لیے اپلائی کر رہا ہے اسے وہ وجہ لکھ کر دے گا. اگر کوئی شخص 25 سال کی عمر کا نہیں ہے اور اس کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا ہے، یعنی کہ وہ ان ساؤنڈ مائنڈ کا ہے، اور اگر جو لائسنس ایشوئنگ اتھارٹی ہے اسے یہ لگتا ہے کہ یہ جو عوام الناس کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے یا وہ کسی کورٹ میں کسی کیس میں کنوکٹ ہوا ہو، تو وہ اسے عام لائسنس دینے سے انکار کر سکتی ہے، یعنی کہ اس کی ریکویسٹ کو ریفیوز کر سکتی ہے. سندھ آرمز ایکٹ کے سیکشن 3 سب سیکشن 1 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا اسلحہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی اسے لے کر گھوم سکتا ہے جس کا لائسنس جاری نہ ہوا ہو. اگر کوئی شخص اپنے پاس ایسا اسلحہ رکھتا ہے کہ جس کا لائسنس اس کے پاس موجود نہیں ہے تو پولیس اس کے خلاف ایف آئی آر سیکشن 23(1)A سندھ آرمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر سکتی ہے. ناظرین، غیر قانونی اسلحہ اپنے پاس رکھنے پر 14 سال قید اور جرمانہ یا دونوں ہو سکتا ہے. اسلحہ لائسنس کے حصول کے لیے مزید اہم معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اور اہم باتیں انشاءاللہ بتاؤں گا. بہت شکریہ.